جناب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فلسطین میں قتل و غارت گری کے پس منظر میں سعودیہ میں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، کوئی ہیلووین کا دن بنا رہا ہے، کوئی وہاں انگریز آ رہے ہیں گانا گا رہے ہیں، اس میں ہو رہا ہے، اور اسی میں سب لوگ منتشر ہو گئے ہیں، اور خاص کر جو ہم مسلمان ہیں برِ صغیر کے، وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو انہیں بہت دکھ پہنچتا ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک میں ایسا ہو رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سعودی عرب میں اگر کوئی ایک جماعت، کوئی ایک فرد، کوئی ایک فیملی کسی کام کو انجام دے رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا سعودی عرب جشن منا رہا ہے، پورا سعودی عرب ہیلوین منا رہا ہے، پورا سعودی عرب ڈانس اور گانے گا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک سے، میرے اپنے ملک سے اور آپ کے اپنے ملک سے، بلکہ پوری دنیا کے تمام ممالک سے اگر چیلنج کریں گے تو جو یہاں کا ریشو آپ کو ملے گا نا جرائم کا، وہ اس کا آپ کے ملک سے کسی بھی طریقے سے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہ عشر عشیر ہوگا۔ آپ کے ہاں 99% ہے، یہاں 1% ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا یہ سمجھنا کہ سعودی عرب، دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب سے فلسطین کی اس جنگ کا یا اس قتل و غارت گری کا جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر اسلامی اور شیعہ اور دوسری تنظیموں کی طرف سے، ان کی جانب سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا صرف سعودی عرب ہی آپ ان کو حق پس یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جناب اس لڑائی کا سب سے زیادہ ذمہ دار سعودی عرب ہی ہے؟ آپ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے، جب سے اختلافات شروع ہوئے ہیں، آپ شادی میں بھی جا رہے ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ دوستوں سے مل بھی رہے ہیں، آپ ہنس بھی رہے ہیں، آپ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کہ یہاں ہر ملک میں، ہندوستان میں تھا ابھی تو کتنی شادیاں میں نے اٹینڈ کری ہیں، اور ان شادیوں میں ہی غم کا اظہار ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور بھائی آپ کون سا، آپ بھی تو خوشی منا رہے ہو۔ آپ جب خوشی منا سکتے ہو تو آپ کے لیے تو جائز ہے۔ سعودی عرب میں یہ ماتم مننا چاہیے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ بھائی میرے، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تاکہ انصاف اور عدل ہو سکے بیلنس رکھا ہے۔ جو خاندان جب کسی ملک میں کوئی جنگ چھڑ رہی ہے یا کوئی فتنہ اور فساد آیا ہے، ہم سب کو اس کی مدد کرنی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم سب سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمارے بچے پیدا ہوں گے ہم اس کی خوشی نہ منائیں، ہمارے گھر میں شادیاں ہوں گی ہم شادیاں نہ کریں، جب تک کہ فلسطین آزاد نہ ہو جائے ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ کہاں کی حماقت ہے یار؟ تو کوئی ہیلوین اگر منا رہا ہے وہ فلسطین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کیوں اس بوجھ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ بھائی وہ کوئی ہیلوین منا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے تو وہ جواب دے گا نا، نہ کہ آپ جواب دیں گے۔ آپ یہ بتائیے، جب سے فلسطین کی اس جنگ کا آغاز ہوا ہے، آپ نے کتنی دعوتوں کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ میں آپ کی دعوت میں نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے بہت غم ہے، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے۔ وہاں جا کر آپ مرغہ مسلم اور قورمہ روٹی کھائیں، بریانی کھائیں، اور دوسروں کو کہیں نہیں جب آپ ماتم منائیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ لوگ آتے ہیں خوشیاں منتی ہیں۔ جن کے ہاں آج بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، جن کے ہاں سے آج رخصت ہو رہے ہیں ان کے چہرے پر افسردگی ہوگی، جو ان کے ہاں رخصت ہونے والے ہیں اگلے ہفتے ہی ان کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا یہ تو ہمارے ابھی ابا کا انتقال ہوا ہے اب ہم قیامت تک کسی ماتم میں گزریں گے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ عقل کے اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، آپ کی فکر صحیح کر دے۔ انصاف سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔